الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا خیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، تمام جہانوں سے بہتر، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص میں 3 صفات ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے موت کے لمحات آسان فرما دیتا ہے اور اسے جنت پہ داخل فرماتا ہے۔ پہلی بات، کمزوروں کے ساتھ نرمی، دوسری بات والدین کے ساتھ محبت اور شفقت، اور تیسری بات اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک۔ جڑے رہیے جناب ہمارے ساتھ، کیونکہ بڑا ہی اہم، یعنی آپ کا میرا عام آدمی کا موضوع ہے نظام معیشت اور ریاستی ذمہ داری۔ اس پہ آج ہم بات کریں گے ناظرین۔ ایک بات تو ظاہر ہے، ہمیں اپنے ذہن میں نہیں بلکہ اپنے قلب میں، بلکہ اپنے قلب میں بھی نہیں، اپنی روح میں پیوست کر لینی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پاکستان کو ایک انعام کی صورت میں عطا کیا ہے، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے ناظرین۔ میں کوئی ایگزیجریشن نہیں کر رہا کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بے تحاشا قدرتی وسائل سے بھی نوازا ہے، بے تحاشا نعمتوں سے بھی نوازا ہے، بے تحاشا پوٹینشل سے بھی نوازا ہے۔ مسئلہ ول کا حساب کہ 76 برسوں میں ہم نے سب کچھ تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، سب کچھ تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے کہ نظام معیشت کو بیرونی قرضوں کی بھیک سے اور سود در سود کی جو ڈرپ ہے ناظرین، اس کو لگا کے ہم نے کوشش کی ہے کہ کسی طرح سے جو ہے اس مردے کے اندر، اس نحیف جسم کے اندر جان ڈال دیں کہ کس منہ سے تمہیں منزل مقصود چاہیے، دین کرتے اور سود چاہیے۔ ایمان تم نے اپنا تماشا بنا لیا کہ مطلب کا دین اور مرضی کا معبود چاہیے۔ معاملہ یہ ناظرین کہ اس وقت اس لمحہ موجود میں آپ ذہن میں رکھیے، اور یہ بڑی ایک دھماکے دار صورتحال ہے صاحب، کہ 2.5 لاکھ روپیہ ہر پاکستانی کے اوپر جو ہے قرض ہے اس وقت۔ ایک جو بچہ پیدا ہوتا ہے نا، پہلی سانس لیتا ہے، وہ مقروض ہوتا ہے 2.5 لاکھ روپے کا۔ یہ ذہن میں رکھیے، ریاست ماں کی طرح ہوا کرتی ہے، اور ماں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب تک اولادیں خوش نہیں ہوں گی، انگنا جو ہے خوش نہیں ہوگا۔ انگنا کے اندر خوشی کے لیے ضروری ہے کہ معیشت جو ہے وہ مضبوط ہو، یعنی معاشی استحکام ہو۔ معاشی استحکام نہیں ہوگا صاحب تو وہی بات ہے کہ وہ ڈو مور کہتے رہیں گے اور ہم اپنے سر کو جھکاتے رہیں گے، وہ جو کہتے رہیں گے وہ ہمیں کرنا پڑے گا۔ تو معیشت کی مضبوطی جو ہے وہ بنیادی عنصر ہے، لیکن اس کے لیے ریاست کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ 28 نکات ابتدا میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، اس کو ذرا توجہ سے سن لیجئے کہ وہ نکات بنیادی طور پہ کیا ہیں۔ ہو سکتا ہے شاید میری بات پہنچ جائے، لیکن یہ صرف 28 ہی نکات نہیں ہیں، باتیں اور ہو سکتی ہیں، لیکن مختصراً میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پہلی بات، ریاست صحیح معنوں میں اپنے فیصلوں میں آزاد ہونی چاہیے اور معاشی پالیسیز حکومتوں کے آنے جانے میں جو ہے وہ رکاوٹ نہ بنے۔ دوسری بات، آپس کے اندرونی اختلافات کو دور کیا جائے اور محبتوں کو تقسیم کیا جائے اور محبتوں کو ہی فروغ دیا جائے۔ تیسری بات، جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کی جائے۔ چوتھی بات، امن و امان کا قیام جو ہے ممکن بنایا جائے۔ پانچویں بات، روزگار کے مواقع پیدا کیے جائیں۔ چھٹی بات، لوکل انڈسٹری کو فروغ دیا جائے، یعنی بی پاکستانی اور بائے پاکستانی کے تصور کو مکمل طور پہ ابھارا جائے۔ ساتویں بات، سازگار اور دوستانہ ماحول پیدا کیا جائے۔ آٹھویں بات، غربت کے خاتمے کے لیے باقاعدہ کام کیا جائے۔ نویں بات یہ ہے کہ سود سے پاک معیشت کا قیام ضروری بنایا جائے۔ پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے رہیں گے، کچھ ہاتھ میں نہیں آئے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا، کھجلی ہوتے رہیں گے۔ 10ویں بات، دولت کی منصفانہ تقسیم کو یقینی بنایا جائے۔ 11ویں بات، بنیادی حقوق کا تحفظ کیا جائے۔ 12ویں بات، معاشی سرگرمیوں میں آزادی کو مقدم رکھا جائے۔ 13ویں بات، بنیادی یوٹیلیٹیز مثلاً بجلی اور گیس کی نرخ میں کمی کی جائے تاکہ ملک کی ایکسپورٹس بین الاقوامی سطح پر مقابلہ کر سکیں۔ 14ویں بات، لوگوں کو اعتدال کے ساتھ زندگی گزارنے کی تلقین کی جائے۔ 15ویں بات، اخلاقی اقدار پر مبنی معاشی نظام مثلاً امانت، دیانت، سچائی کی تاکید کی جائے، جبکہ جھوٹ، ملاوٹ اور ذخیرہ اندوزی سے لوگوں کو دور کیا جائے۔ 16ویں بات، آزادی اظہار رائے اور فکر کی آزادی کا ماحول پیدا کیا جائے۔ 17ویں بات، منصفانہ تجارت کو فروغ دیا جائے، یعنی
کاروباری لین دین اور ناپ توڑ میں کسی بھی قسم کی کمی اور بے ایمانی یا دھوکہ دہی کی مکمل طور پر حوصلہ شکنی کی جائے۔ 18ویں بات، بیرونی قرضوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ انفاق کے بالخصوص زکوٰۃ کے نظام کو 19ویں بات میں مضبوط کیا جائے۔ 20ویں بات، تعلیم میں سرمایہ کاری کی جائے۔ 21ویں بات، چھوٹے کاروبار کو سپورٹ کیا جائے۔ 22ویں بات، سماجی بہبود کے پروگراموں کی معاونت کی جائے۔ 23ویں بات، آزاد خارجہ پالیسی بنائی جائے صاحب، ڈکٹیشن نہ ہو کسی کی۔ 24ویں بات، معیشت کے لیے دور جدید کے تقاضوں کے مطابق نئے راستے متعین کیے جائیں۔ 25ویں بات، انصاف کے نظام کو مضبوط کیا جائے۔ 26ویں بات، مشکلات میں گھبرانے کی بجائے نئے راستے تلاش کیے جائیں۔ 27ویں بات، کرپشن پر سخت سزائیں رکھی جائیں۔ اور 28ویں بات، ملک کی وسائل کو استعمال کرنے کے لیے بہترین پالیسیز بنائی جائیں جس کا کسی حکومت کے آنے جانے سے کوئی تعلق نہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ کہ ہم بہتری کی صورت اختیار کر لیں۔ آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت دو شخصیات ہیں یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب تشریف فرمائے، اور دوسری شخصیت پہلی مرتبہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں۔ آپ پروفیسر ہیں، فیکلٹی ممبر ہیں، یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کے ممتاز دانشور ہیں جناب بشارت اللہ ملک صاحب۔ آپ کو بھی خوش آمدید، آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم۔ اور آپ کو تو ویسے اس اعتبار سے بھی کہ پہلی مرتبہ آپ تشریف لائیں، بہت شکریہ۔ اچھا جی، آغاز کرتے ہیں مفتی صاحب۔ یہ موضوع آج کا ایک عام آدمی کا موضوع ہے۔ عام آدمی سانس لے گا تو گھر بار سانس لے گا، گھر بار سانس لے گا تو محلہ سانس لے گا، شہر سانس لے گا، قوم سانس لے گی۔ مسئلہ یہ سب کی سانسیں رک گئی ہیں، انفرادی معیشت بھی رک گئی ہے، اجتماعی معیشت بھی جو ہے وہ اپنا تباہی کے دھانے پہ آ کے مطلب اب دھانے پہ کیا آگے کھڑی ہو گئی، آگے جا کے بات کرتے ہیں صاحب یہ کیا کچھ ہو گیا۔ پہلے تو ریاست کیا ہوتی ہے اور اس کا کردار کیا ہوتا ہے، یہاں سے آغاز کیجئے ذرا۔ بہت شکریہ جنید بھائی، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کو سمجھنے اور اپنے معاشرے اور اپنی ریاست کے اندر اپلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے بہت خوبصورت انداز میں جو خاکہ پیش کیا ہے اسلامی ریاست کا، اس کے خد و خال کا، اس کے معاشی سیاسی ڈھانچے کا، اور یقیناً آج کے دور میں اور کسی بھی دور میں اگر ایک مسلمان ریاست کو مستحکم ہونا ہے تو اس کے لیے یہی خد و خال ہیں، اسی طرز پہ چل کر ہی آنے والی نسلوں کا مستقبل روشن کیا جا سکتا ہے۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ ریاست کیا ہوتی ہے اور ریاست کا کردار کیا ہوتا ہے، دیکھیے اسلام نے جو ہمیں تصور دیا ہے اجتماعی زندگی کا، اس میں نظم ضروری ہے اور اس نظم کو قائم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اور وہ جو نظم معاشرے کے اندر قائم کیا جاتا ہے ریاست کے ذریعے سے، وہ بنیادی طور پر ریاست کا اپنا اختیار نہیں ہوتا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ودیعت کیا ہوا، عطا کیا ہوا، تفویض کیا ہوا ایک حق ہوتا ہے جسے انہوں نے بطور امانت کے استعمال کرنا ہوتا ہے۔ لہٰذا اسلامی ریاست کے اندر جو حکمران ہوتا ہے وہ بادشاہ نہیں ہوتا، بادشاہ مطلق نہیں ہوتا، بلکہ وہ امین ہوتا ہے، وہ امانت دار ہوتا ہے۔ اور اسلامی ریاست کے اندر جو منصب ہوتا ہے وہ منصب طاقت کا اظہار نہیں ہوتا، وہ منصب طاقت کی تصویر نہیں ہوتا، بلکہ وہ خدمت کا مظہر ہوتا ہے۔ اسلامی ریاست کے اندر یہ تصور بہت اہم ہے کہ جسے جو منصب ملا ہے، جس درجے پر منصب ملا ہے، فرام ٹاپ ٹو باٹم، جس درجے پر کسی کے پاس جو منصب ہے وہ یاد رکھے کہ وہ منصب اس کے لیے طاقت نہیں بلکہ اس کی کمزوری ہے، کیونکہ اب وہ اس کے نتیجے میں جواب دہ بن گیا ہے ہر فرد کے سامنے بھی اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی۔ لہٰذا اسے خدمت سمجھنا چاہیے نہ کہ طاقت۔ لوگ خوشی خوشی پھندا گلے میں پہنتے ہیں جی، اور یہ ریاست کیا ہوتی ہے اور ریاست کا کردار کیا ہوتا ہے، اس کو میں سمرائز کرتا ہوں اسلامی تعلیمات کو جو اللہ رب العزت نے مجھے فہم عطا فرمایا اپنے کرم سے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سے۔ دیکھیے ریاست کو قرآن مجید نے کہا مستقر۔ جب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام ان کو زمین پر اتارا تو دو حق دیے تمام انسانوں کو، مستقر اور متاع۔ مستقر کا معنی ہے رہنے کے لیے ٹھکانہ، گویا ریاست جو ہے وہ ایک محفوظ گھر ہوتی ہے، ریاست ایک محفوظ پناہ گاہ ہوتی ہے جس کے ہر شہری کو جینے کا حق ہے، زندہ رہنے کا حق ہے، سانس لینے کا حق ہے، اور اسے وہ تمام بنیادی معاشی حقوق حاصل ہیں جو اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کے ساتھ ہی ان کے لیے پیدا فرمائے ہیں۔ اسی طرح جو ریاست ہے وہ اپنے افراد کی کفیل ہوتی ہے،
اور اس کو قرآن مجید نے بیان فرمایا وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، وہ جو ساز و سامان ہے زندگی کا، جو بنیادی معاشی ضروریات ہیں، جسے آپ روٹی کپڑا مکان کہیں، جسے آپ بنیادی ضروریات کہیں، جس پر انسانی سروائیول کی بنیاد ہے، وہ ساری چیزیں ہیں. تو گویا کہ ریاست معاشی کفیل ہوتی ہے، نہ کہ اپنے منصب یا اس اتھارٹی کی وجہ سے لوگوں کی معیشت کو کھوکھلا کرنے والی ہو، یا ان کے معاشی حقوق کو چھین کر اپنے لیے اور اپنی اولادوں کو پروان چڑھانے کے لیے انہیں استعمال کرنے والی ہو. تو ریاست بنیادی طور پر ہر شہری کی کفیل ہوتی ہے. پھر اسی طرح جو ریاست ہے وہ مربی اور معلم ہوتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے ان قیدیوں کو یہ کام تفویض کیا، بلکہ ان کو چھوڑنے کے لیے اسے فدیہ قرار دیا کہ ان کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام ہونا چاہیے. لہٰذا ریاست ایٹ اینی کاسٹ اپنے شہریوں کی اچھی تعلیم اور تربیت کا انتظام کرنے والی ہوتی ہے. پھر ریاست کیا ہوتی ہے اور اس کا کردار کیا ہوتا ہے؟ ریاست منصف ہوتی ہے. اس نے تمام انسانی حقوق کے مابین مساوات قائم کرنی ہوتی ہے. اس نے انصاف کو دہلیز تک پہنچانا ہوتا ہے. ایسا ہی. اور جو ریاست ہوتی ہے اس کے اندر جو حکمران ہوتا ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے والا ہوتا ہے. سبحان اللہ. وہ ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی کے گھر اور کسی کے جھونپڑی کے اندر جا کر وہ جھاڑو دے رہے ہیں اور اس کے لیے پانی بھر کے رکھ رہے ہیں تو اس کام کے لیے وہ تصویریں نہیں بناتے، وہ نمود و نمائش کے لیے اسے استعمال نہیں کرتے، بلکہ رات کی تنہائی میں اپنے شہریوں کی خدمت اور ان کی نگرانی اور ان کی خبرگیری کو اپنا فریضہ سمجھتے ہیں. ایسا ہی ریاست کے اندر جو حکمران ہوتا ہے وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا پیروکار ہوتا ہے. وہ رات کو گشت کرتے ہیں اور جہاں سے کہیں آواز آتی ہے کوئی ضرورت مند ہے، کوئی دکھی ہے، کوئی پریشان حال ہے، تو اس کی پریشانی کا مداوع کرتے ہیں. ایسا ہی اپنے کندھوں پر سامان لاد کر اس کے گھر پہنچاتے ہیں اور پہنچانے کے بعد اس سے معافی بھی مانگتے ہیں کہ یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اللہ کی بارگاہ میں اس کے پکڑ میں آ جاؤں کہ یہ میری ذمہ داری تھی اور آپ تک نہیں پہنچا. اور اسلامی ریاست کے اندر جو حکمران ہوتا ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے والا ہے. ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا لیکن انہوں نے اپنے دفاع میں تلوار اٹھانا بھی گوارا نہیں کی. یہ بہت اہم بات ہے. آج کے سینیریو میں اس سے ہمیں سبق سیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ نہیں ہے کہ اگر اسلامی ریاست ہو اور اس کے اندر حکمران یا کسی جگہ پر اگر لوگ آتے ہیں اور اپنے حق کا مطالبہ کرتے ہیں، ان کا حق کا مطالبہ جائز ہو پھر تو اولا ہے کہ سنا جائے، اور جائز نہ بھی ہو ان کی تعلیم اور تربیت کی جائے. حضرت عثمان غنی نے ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی، ان کے خلاف انتقامی کارروائی نہیں کی. اسلامی ریاست کے اندر جو حکمران ہوتا ہے وہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے نقش قدم پر چلنے والا ہے، جس نے ہر حال میں حق کو قائم کرنا ہے اور باطل سے ہر حال میں اپنے آپ کو دور رکھنا ہے. اور اسلامی ریاست کے اندر وہ قانون کی حکمرانی ہوتی ہے، اور قانون کی حکمرانی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ ایک عام فرد کے سامنے بھی وہ جو خلیفہ وقت ہے، جو منصب پر فائز ہے، وہ اپنے آپ کو جواب دہ تصور کرتا ہے. اور اس کیبنٹ کے اندر اگر انہیں کھڑے ہو کر پوچھا جاتا ہے کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ کا یہ کرتا کیسے مکمل بنا، آپ کی قمیض کیسے مکمل بنی، ہماری تو نہیں بنی، تو لہٰذا پہلے آپ اس کا جواب دیں، پھر آپ کو رائٹ ہے کہ آپ ہمیں واضح و نصیحت کریں اور ہم سے آپ بات کریں، اس سے پہلے حق نہیں ہے. اور اسلامی ریاست کا حکمران وہ نہیں ہوتا جس کو پھر اپنی انا اس کی جاگ اٹھے کہ اچھا مجھ سے سوال نہیں، بلکہ وہ کہتا ہے بیٹے کو کھڑا کر کے اے عبداللہ اٹھو، پہلے میرے اس کردار کی گواہی دو، بعد ازاں میں اپنے اس منصب کا اہل ہوں اور بعد ازاں میں اپنے فرائض کو ادا کروں گا. اسی طرح اسلامی ریاست کے اندر جو اقتدار ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی امانت سمجھ کر استعمال کیا جاتا ہے. اور اس ضمن میں آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ریاست کیا ہوتی ہے اور اس کا کردار کیا ہوتا ہے. تو ریاست آزاد ہوتی ہے، خود مختار ہوتی ہے، وہ کسی بیرونی آقاؤں کے اشاروں پر چلنے والی نہیں ہوتی، بلکہ سیلف ریسپیکٹ کے ساتھ دنیا کے اندر خود بھی جیتی ہے اور اپنی قوم کو بھی جینے کا حق دینے والی ہوتی ہے. بہت زبردست، خوبصورت، بڑی کمال آپ نے جو وہ انٹرپریٹیشن کی ہے ریاست کی، اور ریاست کو ہونا بھی ایسے چاہیے. لیکن ایک پرابلم یہ ہے پروفیسر صاحب کہ میرا اگر ہاتھ یوں ہوگا تو میں کبھی بھی آپ کو سر اٹھا کے نہیں دیکھوں گا.
سر جھکا کے دیکھوں گا، کیونکہ میرے ہاتھ پھیلے میں آپ کے آگے. ہاں میں اگر مضبوط ہوں گا تو پھر بات یہ ہے کہ میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آپ سے بات کر سکتا ہوں. میں اس وقت بات آپ کی میری ایج ڈفرینس کی نہیں کر رہا، میں 2 ملکوں کی اس وقت ایک استعارت میں بات کر رہا ہوں. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ معیشت ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. میں نے کہا نا کہ ایک بچہ پہلی سانس جو لیتا ہے وہ اس پہلی سانس کے ساتھ جو ہے 2.5 لاکھ روپے کا قرضہ ملک میں لے کر آتا ہے وہ اپنے اوپر. ان 76 برسوں میں جس نہج پہ لا کر ہم نے اپنی معیشت کو کھڑا کر دیا ہے صاحب، ذرا اس پہ بتائیے ہوا کیا ہے؟ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ معیشت ہے، یہ سامنے تو یہی نظر آ رہا ہے، لیکن اصل میں اس کے جو پیچھے بات ہے وہ ہے امانت. ہم امین نہیں رہے، بے ایمان ہو گئے. کیا اچھا ہے. اور آپ کو یہ میں بتاؤں کہ آپ کہیں بھی دیکھیں گے تو گھوم پھر کے اشارہ اور سب جو ہے نا کیا کہ تیر کے نشان ادھر جائیں گے کہ لوگ امین نہیں ہیں. لوگ بے ایمان ہو گئے ہیں، اور اس میں یہ بات نہیں ہے کہ یہ فلانا یا فلانا یا فلانا. کوئی کہتا ہے یہ سیاستدان بے ایمان، یہ وہ کچھ نہیں ہے. ہم میں سے جس کے پاس اختیار آتا ہے، اور اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی بڑا یا چھوٹا، جو بڑے لیول پہ ہے وہ بڑی بے ایمانی کر رہا ہے، جو چھوٹے لیول پہ وہ چھوٹی بے ایمانی کر رہا ہے، تو اس بے ایمانی کی وجہ سے معیشت تو امپیکٹ کرے گی نا، اس کا بیڑا غرق تو ہوگا. ایسا ہی ایک بنیادی سی چیز ہے. آگے آتے ہیں کہ معیشت کے ساتھ جو ہم نے کھلواڑ کیا ہے وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی لوگ اچھے آئے، انہوں نے اچھے کام کیے جس کی وجہ سے تھوڑے بہت ہم سیٹلڈ ہیں. چودھری محمد علی صاحب کے زمانے میں کچھ پلاننگز ہو گئیں، آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری بن گئی اور وہ سب کچھ چیزیں، لیکن اس کو بگاڑنے والے بھی بہت آئے. اور ایک اور آپ کو بتاؤں، ہمارے ساتھ جو مسئلہ ہے وہ جمہوریت کے سارے فوائد کے ساتھ ساتھ کچھ نقصانات بھی ہیں. ہر جو بندہ آتا ہے، کوئی بھی سیاستدان ہو، اس کے ذہن میں 5 سال کا ٹارگٹ ہوتا ہے اور اس نے اگلا الیکشن جیتنا ہوتا ہے. تو جو لانگ ٹرم کے جو فار سائٹڈنس جن منصوبوں میں چاہیے ان کو وہ ہاتھ ہی نہیں لگاتے. بالکل وہ کہتے ہیں ابھی یہ ہو جائے، لوگوں کو ہم دکھا دیں یہ ہم نے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ٹینجیبلز کی طرف جاتے ہیں، جو نظر آنے والی چیز، اور جو انٹینجیبل ہے، لوگوں کی گروتھ، ان کی تعلیم، تربیت، وہ ساری چیزیں وہ ختم ہوئی ہیں. یعنی لانگ ٹرم بیسس کے اوپر استحکام کی بات نہیں ہو رہی، شارٹ ٹرم بیسس پہ سارے کام ہو رہے ہیں. شارٹ ٹرم کی بیس سے، اور شارٹ ٹرم میں پھر وہی ہوگا کہ ناک سے آگے دیکھنا نہیں، اور اس کے لیے وہ ساری وہ زور لگا دیں گے کہ ہمیں اگلے دفعہ ووٹ مل جائیں. چند تختیاں، چند پریس کانفرنسز اور چند نقاب کشائیاں، اور ہر ایک کے اوپر وہ لکھا ہوتا ہے، ایسے ایسے الفاظ لکھے ہوتے ہیں کہ عوام کے پیسے، ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے تم نے سڑک بنا دی، کون سا کمال کیا، بلکہ شرماؤ کہ تم نے جو 10 سال پہلے بنانی تھی وہ آج بنائی. اور وہاں پہ پردے لگوا دیتے ہیں کہ واہ جی آپ کی مہربانی سے یہ ہوگا. تمہاری کیا مہربانی ہے؟ تم نے تو اس میں سے کمیشن کھائی. یہ کیا کس کی مہربانی ہے؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ امانت داری تو بالکل ختم ہے. یہ پہلا ریزن ہے. پہلا ریزن یہ ہے. میں تو جتنا بھی دیکھ، اچھا اس میں یہ کہ جی فلانے بے ایمان ہو گئے ہیں، جرنلسٹ بے ایمان ہو گئے ہیں، جج نو، ایوری بڈی از بے ایمان. ہر بندہ اپنے اپنے اوقات کے مطابق حصہ ڈال رہا ہے اور پاکستان کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. مسئلہ صرف جو ہم ابھی تک جو بچ گئے ہیں اس میں کچھ لوگ اچھے بھی آتے ہیں، سارے غلط نہیں ہیں، سارے جج چور نہیں ہیں، سارے پولیس والے بے ایمان نہیں ہیں، اور سارے جس کا بھی نام لیں سب غلط نہیں، اور سیاستدان بھی سارے چور نہیں ہیں، ان میں بھی اچھے ہیں. ٹھیک ہے. تو پوائنٹ وہ تھوڑی سی اچھائی آتی ہے، پھر برائی آ کے اس کو نیچے لے جاتی ہے، پھر تھوڑی سی بڑھوتری ہوتی ہے، پھر نیچے آ جاتے ہیں. تو ہم اسی میں لگے ہوئے ہیں اور تھوڑی ڈکلائن مسلسل ہو رہا ہے. اب میں کئی دفعہ بات کرتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹس کے سامنے تو میں کہہ دیتا ہوں کہ یار I have seen the glorified Pakistan. میں نے وہ زمانہ دیکھا ہے جب اس وقت احساس نہیں تھا کہ یہ گلوریفیکیشن ہے. ایسا ہی جب وہ great people to fly with. ایسا ہی. کیا بات ہے. ایمریٹس کو ہم نے بنایا تھا صاحب، ہم نے ٹرین کیا تھا. اور آج ہم اپنی پی آئی اے جو ہے اس کی نشکاری کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. اور آج یہ ہے کہ پی آئی کیوں پیچھے کیا ہے؟ بے ایمانی. پیچھے بے ایمانی. اف توبہ. اچھا کسی نے آ کے پی آئی اے کے نقصانات کو کم کیا. 61 ارب جو تھے نقصانات وہ کم ہو کے 1 ارب پہ آ گئے.
تو دنیا پیچھے پڑ گئی، کورٹ میں چلے گئے، اس کو اٹھا کے پھینک دیا، وہ خیر پھر واپس آ گیا۔ لیکن دا پوائنٹ ہے کہ یہی PIA دوبارہ پیروں پہ کھڑی ہو سکتی ہے۔ اب آپ 35 جہاز ہیں یا 28 جہاز ہیں، 28,000 آپ کا ملازم ہے وہاں پہ، اور آپ ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، لیکن جن کو آپ نے لگانا ہوتا ہے ان کو لگا بھی لیتے ہیں۔ ایک بات بتائیے مجھے، ایک بات آج تک سمجھ نہیں آئی، ہم سب دیکھیں، میں اور آپ بیٹھ کے یہاں گفتگو کر رہے ہیں، آپ کی ایک عمر گزر گئی اس دشت کی سیاحی میں۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا، صاحب میں کراچی آئٹس ہوں، تو میں نے اپنے بڑوں سے سنا کہ الفیسن اسٹریٹ جو ہے وہاں پر وہ باقاعدہ دلہن کی طرح دھلا کرتی تھی روز صبح ٹرام چلا کرتی تھی کراچی کی سڑکوں کے اوپر۔ آج یہ ہے کہ موسٹ پولیوٹڈ سٹیز میں جو ہے وہ کراچی کا 6 یا 7واں نام آتا ہے، مطلب لاہور کے لوگ جو ہیں وہ سانس نہیں لے پاتے صحیح طور سے۔ ہم نے تو تباہ برباد 76 برسوں میں کر کے رکھ دیا۔ اچھا کچھ چیزیں کرنے والی تھیں، میں آپ کو اگر تفصیل میں جاؤں تو بڑے میرے دماغ میں چیزیں، اب مسئلہ یہ کہ ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کو تجربہ کرنے پہ نہیں لگایا، چھوٹے چھوٹے تجربوں کی ضرورت ہے۔ آپ بتائیں کہ یہ پولیوشن جو لاہور میں ہو رہی ہے بیسیکلی یہ اینٹوں کے بھٹوں کی وجہ سے ہو رہی ہے، اس کو کیا ہے کہ انہوں نے کہا جی زیگ زیگ کی چمنی بنائیں اور یہ کریں۔ جی بھائی آپ کاربن کیچر لگا دیں، کاربن کیچر باہر سے نہیں منگوانا، ہم نے خود بنانا، اور اس میں کوئی بات نہیں، تجربہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جو میں سلوشن دے رہا ہوں وہ ایسے ہی ہے۔ تو بہرحال ہمیں بہت ہر سیکٹر میں ہم نے تباہ کر دیا۔ ہم بیسک امانت، اور دوسری بات یہ کہ ظاہر ہے امانت نہیں ہے تو پھر وہ ڈیڈیکیشن بھی نہیں ہے نا، وہ ول بھی نہیں ہے۔ ڈیڈیکیشن تو اسی میں ہوگی جو اپنے اس کو عبادت سمجھ کے کرے گا۔ ابھی تو میں نے یہ بات چھیڑی نہیں کہ ہم دین اور دنیا کو علیحدہ چیز سمجھتے ہیں، اور یہ جو ہم اس وقت بات کر رہے ہیں ہم اس کو دنیا سمجھ رہے ہیں، حالانکہ یہ دین ہے۔ واہ ویری گڈ، یہی تو دین ہے، یہی تو دین ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے مفتی صاحب، یہی تو دین ہے۔ اور اسی بات کو اگر ہم انٹر ریلیٹ کر لیں، بہت صحیح بات پروفیسر صاحب نے اٹھا دیا، میرا خیال ہے اس نقطے پہ ہم یہ بات کر لیں۔ میں آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتا کہ مطلب یہ بات کیوں آج تک جو ہے حکومتوں کی سمجھ نہیں آ رہی، یا یہ بات ریاست کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ یہ بھی کہتے ہیں صاحب کہ آپ اللہ رسول کے ماننے والے ہیں، یقیناً ماننے والے ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، اور میرا یہ فرم بلیو ہے کہ آپ کا تقویٰ اللہ ہی جانتا ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، میں کسی پہ ظاہر ججمنٹل بھی نہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ بڑا ایک بالکل نوشتہ دیوار ہے صاحب، لکھا ہوا ہے کہ سود اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے، اور آپ پورے پاکستان کو کامیاب بھی دیکھنا چاہتے ہیں، معیشت کو مضبوط بھی دیکھنا چاہتے ہیں، اور لگے ہوئے اللہ رسول سے جنگ میں۔ مجھے بتائیے تو اس لعنت کے بعد آپ کیا رہ جاتا ہے؟ آپ مجھے ذرا سمجھائیے اس بارے میں، پاکستان کے بارے میں۔ جی جنید بھائی، یہ ایک المیہ ہے ہمارا اور ہمارے اس وطن عزیز کا، کہ دیکھیے اس بات میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ وطن عزیز اسلام کے نام پر ہی حاصل کیا گیا، اور ہمارے اکابرین کی یہی فکر اس کے پیچھے کار فرما تھی کہ ایک ایسی تجربہ گاہ جہاں اسلام کے اصولوں کو نافذ کیا جائے اور اس کے مطابق ایک اسلامی معاشرے کا قیام عمل میں لایا جائے۔ تو پھر ہم نے اس کی طرف آگے بڑھنا تھا، مگر حادثہ یہ ہوا ہمارے ساتھ کہ گاہے بگاہے ایسے لوگ ہمارے اس ریاست کے اندر اقتدار پر منصب پر آتے رہے جنہوں نے اس کی سمت کا تعین نہیں ہونے دیا، یا ان میں کیپیبلٹی نہیں تھی، یا یہ کہ کیپیبلٹی تھی مگر وہ کسی کے دباؤ کی وجہ سے، کسی کے خوف کی وجہ سے، کسی کے اثر کی وجہ سے، اور بیرونی طاقتوں کا اور بیرونی ہاتھ کا اول روز سے ہی مداخلت رہی ہے یہاں پر، کیونکہ ان کو یہ ریاست کھٹک رہی تھی، کیونکہ یہ کلمہ کے نام پر وجود میں سر وہ بھی تو ہم نے اس پیج دیا، یہ نظریے کے نام پر وجود میں ہم نے اس پیج دیا نا۔ جی ہاں، تو جب یہ اس مداخلت کے نتیجے میں ہم اپنی سمت نہیں بنا پائے، اور اسی بات کو لے لیں معیشت کے اندر جو کہ کسی ریاست کو چلانے کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے، اور آج آپ جس دنیا میں رہتے ہیں اس دنیا میں ہتھیاروں سے زیادہ آپ کی معیشت کا مستحکم ہونا ضروری ہے۔ ایسا ہی ہے، معیشت کے مستحکم ہوئے بغیر آپ نہ اپنے دفاع کو مضبوط کر سکتے ہیں، نہ اپنے شہریوں کو ایک پرامن اور خوشحال زندگی دے سکتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، تو اس کا سارا دار و مدار تو ہے پاکیزہ معیشت پر۔ ایسا ہی پاکیزہ معیشت کی طرف ہم نے کتنے قدم اٹھائے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ جس معیشت کے اندر سود ہوگا وہ معیشت کبھی ترقی نہیں کر سکتی، بالکل ایسا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وہ تو اعلان جنگ ہے۔ بالکل ایسا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو کوئی بھی میرے ذکر سے منہ موڑ لے گا،
میری بھیجی ہوئی نصیحت سے منہ موڑ لے گا تو فرمایا کہ اس کا سب سے پہلا امپیکٹ یہ ہوگا کہ ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ تو معیشت کی تنگی جو ہے یہ نتیجہ ہے اللہ کے اس نظام سے منہ موڑ لینے کا۔ ختم ہو گئی بات۔ اور یہ جو سود ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرار دیا ہے اس کی فلسفی کے بیک گراؤنڈ کے طور پر کہ یہ تمہیں بظاہر لگتا ہے کہ اس سے پیسہ بڑھ رہا ہے، لیکن وہ بڑھتا نہیں ہے، وہ اعداد و شمار شاید بڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن برکت اس میں سے کھسک رہی ہوتی ہے، برکت اس میں سے کم ہوتی چلی جا رہی ہوتی ہے۔ سر یہ ایک بات بتائیے، یہ بات آپ فرما رہے ہیں، یہ بات علماء بھی فرماتے رہتے ہیں، یہ بات ممبروں سے بھی ہوتی ہے، یہ بات برسوں سے ہم سن رہے ہیں، اور کوئی کہہ نہیں سکتا اس دور میں صاحب کہ مجھے اس بارے میں نہیں پتا، یعنی اتنی واضح اتنی کیٹیگوریکل بات کہ تمہاری معیشت کو تنگ کر دیں گے اللہ رسول سے جنگ کرو گے تو اب اس کے بعد پھر کیا رہ جاتا ہے سمجھنے کے لیے؟ اس کے بعد جنید بھائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس نہ جس چیز کی کمی ہے اس وقت سب سے زیادہ اپنی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے وہ ہے ول پاور۔ اگر ہم اپنے آپ کو ایک ول کے اوپر کھڑا کر لیں بحیثیت قوم اور ایک ایسا مضبوط فورم بنا دیا جائے جس میں معیشت کے ماہرین بھی موجود ہوں اور علماء بھی اس درجے کے موجود ہوں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجتہادی صلاحیتوں سے نوازا ہے، اگر ان کے ذمے یہ کام لگایا جائے کوئی بعید نہیں کہ وہ آپ کو تھوڑے ہی وقت میں ایک ایسا ماڈل تیار کر کے دیں معیشت کا کہ جو معیشت آج کے دور میں سروائیو کرنے والی بھی ہو، پاکیزہ بھی ہو، سود سے پاک بھی ہو، اور اس کے اندر تمام شہریوں کی کفالت کرنے کی طاقت، صلاحیت اور پوٹینشل موجود ہو۔ ایسی معیشت کو ڈیزائن کرنا یا اس کے خد و خال کو ڈیزائن کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، مشکل نہیں ہے جی۔ اچھا آپ کے خیال میں مطلب اس وقت جس سچویشن سے پاکستان گزر رہا ہے 131 ارب ڈالرز کا اس وقت ہمارے اوپر قرضہ ہے اور سود در سود ہم لے رہے ہیں، ابھی دیکھیں نا جولائی میں ایک قسط سامنے IMF کی کھڑی ہوئی ہے، اس کو رول آن کروانے کے لیے جو ہے آپ دیکھیں کیا ایک طوفان مچا ہوا ہے، ظاہر ہے سارا کچھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب اسی لیے ہو رہا ہے نا، ٹھک 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 معاملات کو نمٹایا جائے تاکہ بیٹھ کے پھر دو بدو IMF سے بات ہو سکے، کوئی بات کرنے والا موجود ہو۔ دیکھیں جو اور ہمیں قسط دینی ہے، بات یہ وہ بھی سود کی مدد میں نہیں ہے جی، اور المیہ یہ ہے کہ وہ جہاں سے ہم لیں گے اس میں ہمیں یہ فکر نہیں کہ اس سے کسی طرح قسط ادا ہو جائے، اس سے بھی ہمیں فکر یہ ہے کہ اس میں سے میرا حصہ کتنا ہے، کہ جو ہمارے خزانے میں نہیں پڑا ہوا اگر وہاں سے میں نہیں لے سکتا تو باہر کے مالیاتی اداروں سے ایسی امداد آنی چاہیے جس سے کم جو صاحب منصب ہیں ان کا گھر چلنا چاہیے، ان کی نسلوں کا انتظام ہونا چاہیے، باقی قوم کی خیر ہے، اور جو غربت کی لکیر سے بھی نیچے زندگی گزار رہے ہیں اس کی کسی کو فکر نہیں ہے۔ اور اس میں آپ کو یہ بات عرض کروں، پاکستان کو جہاں آپ اس اینگل سے دیکھتے ہیں کہ اس وقت مقروض ریاست ہے، معیشت کے اعتبار سے خستہ حالی میں ڈوبی ہوئی ہے، وہیں آپ یہ بھی دیکھیں کہ پاکستان کے اندر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دل کتنا بڑا دیا ہے، وسائل کتنے بڑے دیے ہیں، چیریٹی کتنا بڑی ہے۔ اگر آج بھی اس قوم کا اعتماد حاصل ہو جائے حکومت کو اور حکمرانوں کو تو کوئی بعید نہیں کہ ہم اپنی معیشت کو اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا نہ کر سکیں۔ لہٰذا اگر پاکستان کے جتنے وسائل اس وقت ہم جو غربت کی بات کر رہے ہیں، اگر آپ پاکستان کی پریولیجڈ کلاس کو دیکھیں ان کے پاس جتنے وسائل ہیں یہ کتنا غیر مساویانہ تقسیم کے ساتھ موجود ہیں، اگر آپ اسی کو بیلنس کر دیں اور قرآن کے اس اصول پر آ جائیں، حدیث کے اس اصول پر، شریعت پر، کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، مالداروں سے لیا جائے اور فقراء کو لوٹایا جائے، تو لہٰذا اگر آپ اس کو ہموار کر لیں معیشت کو تو ہم within years اس جگہ پہ پہنچ سکتے ہیں جہاں ایک خوشحال ریاست کھڑی ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ بہت ایک طویل واقعہ ہے ناظرین، اس کا ایک سناپسس مجھے ایک دم ذہن میں آ گیا ابھی مفتی صاحب کی بات سے۔ وہ کسی کا تھا نا واقعہ کہ کہا کہ جب اس کو شیطان نے بہکانا چاہا تو کہا کہ اس عورت کے ساتھ جو بدکاری کرو، نہیں میں بدکاری نہیں کروں گا، اور اس بچے کو مار دو، نہیں میں یہ بھی نہیں کروں گا۔ تو شیطان نے ایک جال بنا کہ ذہن میں بات ڈالی کہ پہلے سے شراب پلائی جائے، یہ شراب پی لے گا نا، جب یہ بہک جائے گا پی کر تو پھر یہ بدکاری بھی کرے گا اور یہ بچے کو مارے گا بھی، اور ایسا ہی ہوا۔ پاکستان بھی ڈسٹریکٹ ہونے کو تیار نہیں تھا، اللہ رسول کے نام پہ بنا تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ سود کی شراب پہلے پلائی گئی، اس کے بعد جو اس سے غلط کام کروانا شروع کیے گئے۔ اب آپ کچھ بھی کہہ لیں اس کو، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ آپ سے وہ کچھ کرواتی ہے جو وہ کروانا چاہتی ہے، کیونکہ سود کی شراب جو ہے نا آپ کی رگو پے میں سرائیت کر گئی ہے،
اب سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی. درود پاک پیش کیجئے سرکار کی بارگاہ میں, ان کی آل کی بارگاہ میں پیش کیجئے. لوٹ کے آپ کو بتاتے ہیں صاحب معیشت کی اہمیت کیا ہے, جو تنزل ہے, ترقی ہے صاحب, یہ ریاستوں کو کہاں پہ لا کے کھڑا کر دیتا ہے. درود پاک پیش کیجئے. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین کرام, اس وقت میرے ممتاز پینلسٹ بہت ہی کمال اور انتہائی درد مندی کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. بشارت اللہ ملک صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ. آپ پروفیسر ہیں, فیکلٹی ممبر ہیں یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کے, اور ہمارے ساتھ ممتاز عالم دین جناب رشاد حسین سعیدی صاحب موجود ہیں. بہت ہی درد مندی کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے اور پاکستان کی معیشت پہ ظاہر اور ریاستی ذمہ داریوں پہ بات ہو رہی ہے. پروفیسر صاحب, ایک سوال, معیشت کی اہمیت کیا ہے؟ عام سا سوال ہے, عامیانہ سی بات ہے. کسی بھی ملک کی ترقی اور تنزل میں معیشت کا کردار کیا ہے؟ بہت عام سی بات ہے. لیکن اس کے پیچھے ایک جہاں موجود ہے, وہ جہاں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں صاحب. وہ جہاں یہ ہے کہ جس افغانستان کو ہم نے پالا, برسوں پالا, آج ہماری کرنسی اور اس کی کرنسی کا ڈفرینس یہ ہو گیا ہے کہ صاحب 3.78 یعنی کنورژن ریٹ ہو چکا ہے. 3.78 پاکستانی روپے دیں گے تو ایک افغانی بنتا ہے, ایک افغانی. آپ جس ہندوستان کو آزادی ہمارے بعد ایک دن بعد ملی ہے, آج اس ہندوستان کا عالم یہ ہو گیا کہ کنورژن ریٹ جو ہے وہ 3.34 ہو چکا ہے. یعنی 3.34 روپیز جو وہ ایک انڈین بنتا ہے. اور جو ٹکا جو بنگلہ دیش ہم سے جدا ہو کر گیا تھا, اس کا کنورژن ریٹ 2.52 ہو چکا ہے. کہاں پہ لا کے کھڑا کر دیا بتائیے؟ مسائل بڑے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ وہی میں کہوں گا شارٹ سائٹڈنس, چیزوں کو دیکھتے نہیں ہیں. اور ایک اور چیز ہے کہ ہم اپنی عیاشیاں نہیں ختم کرتے. عیاشیاں یہ ہیں کہ 20-20, 100-100, 50-50 گاڑیوں کے قافلے جاتے ہیں ہمارے, اور ملک کے پاس پیسہ نہیں ہے. 16 ارب ڈالر کا ہم تیل منگواتے ہیں, جس میں سے تقریباً آدھا بجلی وغیرہ پیدا کرنے پہ لگتا ہے, آدھا جو ہے وہ پیٹرول شٹرل پہ لگتا ہے. ہم ان چیزوں پہ جاتے ہی نہیں ہیں جن سے کرنا. میں آپ کو ایک تھوڑے سے اور بتاؤں, کیٹ اینڈ ڈاگ فوڈ جو ہمارے آتا ہے ابھی بھی $500 بلین کے برابر آتا ہے, اور دکانوں پہ اویلیبل ہے. بڑا شور مچایا تھے انہوں نے کہ جی یہ کر دیں گے. کیٹ فوڈ اینڈ ڈاگ فوڈ, اس میں کون سی ٹیکنالوجی ہے؟ اور میں تھوڑا سا یہ بھی بتا دوں, ہماری, میں نام نہیں لوں گا لیکن ایک یہیں کی کمپنی ہے, وہ فوڈ میں ہے, وہ تکے کباب ٹائپ بنا کے دیتی ہے, پاکستانی ہے. انہوں نے ڈاگ فوڈ بنایا. تو 2 بڑے کتوں کا نا, وہ جو لیبرڈور ٹائپ کو ہوتے ہیں, مجھے زیادہ ان کا علم نہیں ہے, ان کے لیے وہ خاتون نے 1100 روپے کا مہینے کا ڈاگ فوڈ خریدا. اوکے. جو کہ باہر سے جو امپورٹڈ ہے وہ 4000 کا آتا ہے. اوکے. اور امپورٹڈ آپ کے اویلیبل ہے. ٹھیک ہے. اور ہمارے ہی وہ لوگ, میں ان کو جانتا بھی ہوں, اور انہی کو اگر گورنمنٹ یا کوئی ریکویسٹ کرے کہ ٹھیک ٹیکس ختم, سب ختم, تم یہ بناؤ. مطلب بات ہی جنرلی اگر ہم ٹریڈ کی بات کریں تو بی پاکستانی اور بائی پاکستانی کا جو کنسیپٹ ہے اس کو انہینس ہونا چاہیے. تو پھر کیٹ فوڈ اینڈ ڈاگ فوڈ میں بھی کون سی وہ وہاں پہ ٹیکنالوجی یوز ہوتی ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے؟ اب اتنی سی بات ہے سوچنے کی, اور گورنمنٹس کا تو دھیان ہی نہیں نا ادھر, وہ تو پتہ نہیں کدھر سوچتے رہتے ہیں. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ جب کوئی اقتدار میں آتا تو اس کی عقل ویسے ہی آدھی ہو جاتی. سر ایک عام آدمی, ایک عام پاکستانی بھی وینٹیلیٹر پہ ہے معیشت کے اعتبار سے اپنی, اور آپ کی جو مطلب پورا ملک ہے وہ بھی وینٹیلیٹر کے اوپر کھڑا ہوا ہے. آپ بس ہڑباؤں کے اندر سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. تنزل اور ترقی کا معیار معیشت کی پرسپیکٹو میں پہلے تھوڑی سی ایک اور بات, اس کے بعد آتا ہوں. جی, آپ فرما رہے تھے سود کے بارے میں. جی, آپ نہیں, ہر بندہ اس انتظار میں ہے کہ وہ IMF سے ہم نے قرضہ لیا, اس پہ ہم سود دیتے ہیں. جی جی. اور یہ بینک سود, اور بھائی ہم اس کو نہیں چینج کر سکتے. اپنے لیول پہ سوچو, تم خود تو سود نہیں لے رہے, اپنا اکاؤنٹ تمہارا غیر سودی ہے کہ نہیں؟ جبکہ ابھی بھی ہمارے جو کیا کہتے ہیں انٹرسٹ فری بینکنگ ہے وہ شاید 4-5% سے زیادہ نہیں ہے. نہیں ہے. تو انڈیویجولی تو ہم یہ فیصلہ کریں
بالکل صحیح ہے، اور آپ یہ کریں الحمدللہ میں نے کیا، بالکل صحیح. اور اس کے بعد جو اطمینان میری زندگی میں الحمدللہ بہت ہے. بلکہ اب تو بہت سے لوگ یہ کیلکولیشن کر رہے ہوتے ہیں صاحب اتنی انسرٹنٹی ہے ملک کے اندر، ادھر ادھر انویسٹمنٹ کرنے کی بجائے بینک کے اندر رکھو، فوراً کیلکولیٹ کر لیتے ہیں اتنا پیسہ تو آپ کے پاس آنا ہی آنا ہے. تو اور اس کے بعد بربادی شروع ہو جاتی ہے، میزائل سارے اللہ اور رسول کے تمہاری طرف آ جانے ہیں. بالکل ٹھیک. تو اس چیز کا لوگوں کو پتہ نہیں چلتا. اور اللہ کے جو میزائل ہیں وہ یہ نہیں کہ باقاعدہ میزائل، وہ کینسر ہو سکتا ہے، وہ کوئی بیماری ہو سکتی ہے. ایسے ہی آپ اللہ کا نام لیں یار، خود اللہ کے تابع تو ہو جائے نا. اچھا دوسری بات آپ نے کیا کی؟ ہاں میں یہ کہتا معیشت تنزل اور ترقی. ہماری معیشت میں تنزل جو ہے وہ تو میں نے آپ کو وجہ بتا دی. نہیں، ملک کی ترقی اور تنزل، ملک کی ترقی اور تنزل ڈیفینیٹلی سچ این امپورٹنٹ تھنگ. کسی ملک کی عزت، آپ کی سوورنٹی جو ہے وہ اس کے اوپر آ جاتی ہے جب آپ، وہی بات آپ نے کہا جب آپ ہاتھ پھیلاتے ہیں. وہ اخوان المسلمون کے ایک صاحب تھے پرانے زمانے میں، وہ یہ آپ کے جو ان کا کیا ہے جی مدرسے کا نام، سب سے الازہر یونیورسٹی، اس کے ریکٹر تھے. وہ جب بادشاہ فاروق آتا تھا نا ان کے پاس ملنے کے لیے، تو وہ ٹانگیں پھیلا کے بیٹھے ہوتے تھے. شاید وہ گھٹنے چھٹنوں کا مسئلہ ہوگا، تو بادشاہ آتا تھا تو ویسے ہی ٹانگیں پھیلا کے بیٹھے رہتے تھے زمین پہ. وہ آ کے بیٹھتا تھا، بات کرتا تھا، چلا جاتا تھا. اور وہ صبح اپنے گاؤں سے جب آتے تھے تو گدھے کے اوپر بیٹھ کے آتے تھے اور گدھا باہر باندھ دیتے تھے. اچھا. تو کسی نے ان سے کہا کہ بھائی آپ کم از کم بادشاہ کا تو خیال کریں، وہ بھی آتا ہے تو ٹانگیں پھیلا کے بیٹھے رہتے ہیں. تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ جو شخص ہاتھ نہیں پھیلاتا وہ ٹانگیں پھیلا سکتا. کیا بات ہے، کیا بات ہے بھائی، کیا اچھا ہے. آپ غور کیجئے، کیا اچھا ہمارے یہ کہ ایک جملے میں آپ نے بیان کر دیا. ہاتھ پھیلانے کے لیے پھر ہم اکڑ کے بات تو نہیں کر، تو ہماری سوورنٹی جو کمپرومائز ہوئی ہے، جو جدھر سے آتا ہے تھپڑ مار کے نکل، ہماری سورینٹی کمپرومائز ہوئی ہے. ہم نظریاتی طور پہ اپنے آپ کو اتنا کمپرومائز کر چکے ہیں کہ نظریاتی طور پہ اب ڈکٹیشنز ہمیں وہاں سے لینی پڑتی ہیں. ہاں، اور پوچھتے ہیں ڈونٹس کے ایریاز کیا ہیں وہاں سے پوچھنا پڑتا ہے ہمیں. ڈوز کے ایریاز وہاں سے پوچھنا پڑتے ہیں. ڈوز اینڈ ڈونٹس. اور ایک ملک کوئی پابندی لگا دیتا ہے تو ہمیں اس کو فالو کرنا پڑتا ہے. بالکل ایسا. یہ نہیں کہ یو این او نے پابندی لگائی. اچھا، اور بات یہ تھی کہ معیشت میں اس کا وہ کام، معیشت کا دیکھیں لوگ بہت سارے بحث کرتے ہیں کہ جی معیشت امپورٹنٹ ہے کہ فوجی طاقت امپورٹنٹ ہے. فوجی طاقت جو ہے نا وہ اگر نہ ہو اور یا معیشت نہ ہو، میں دو مثالیں دے دیتا ہوں. روس بہترین فوجی طاقت تھی، معیشت خراب تھی، ٹوٹ گیا. ہندوستان میں آپ کے مغل بہترین معیشت تھی، فوجی طاقت نہیں تھی، کولیپس ہو گئے. کولیپس ہو گیا. یہ دونوں ساتھ ساتھ چلیں گی. ایگزیکٹلی یہ دونوں ساتھ ساتھ چلیں گی. دیکھیں میں تو اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہوتی صاحب. میں تو بڑا فرم بلیور ہوں. یہ بلا وجہ کی لوگ بات کرتے ہیں صاحب کہ ان کے بجٹس کو کرٹیل کیا جائے. بجٹس ہونے چاہیے، کھل کے ہونے چاہیے صاحب. بات یہ ہے کہ ملک کی دفاع جو ہے وہ ہمارے لیے پہلی پریورٹی ہے. لیکن اگین وہی بات آ گئی، جو معیشت ہے اس کی امپورٹنس کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ معیشت کی امپورٹنس کیا. اب مثال کے طور پہ میں اگر آپ سے یہ بات پوچھوں کہ صاحب اس وقت جو ہے وہ پاکستان کی جو معیشت ہے ٹوٹیلٹی میں ظاہر ہے ہمارے سامنے، جو کچھ بھی ہم ایک فرد سے لے کے اوپر تک دیکھ رہے ہیں، کیا اسٹیپس ایسے ہمیں لینے چاہیے کہ جس سے ہم کچھ ایسی جگہ پہ آ کے کھڑے ہو جائیں؟ کیونکہ اب تو یہ ہو گیا صاحب کہ اب تو اتنے غم آ گئے کہ غموں کا پتہ ہی نہیں کہ غم کتنے آ گئے. یعنی جو بل آپ سوچئے گیس کا 1500 2000 روپے آتا تھا لوگوں کا، بہت زیادہ جا کے اب 5 6 ہزار 7 ہزار کے بل آتے ہیں. اور وہ بھی یہ کہ وہ گیس استعمال نہیں کر رہے. بجلی نے تو تباہی مچا دی ہے، پیٹرول نے تو تباہی مچا دی ہے. بتائیے ذرا. جی بہت اہم سوال ہے کہ اس وقت ہمیں وہ کون سے اقدامات ہیں جن کی ضرورت ہے اور ان اقدامات کے ساتھ ہم اپنے ملک کو، ریاست کو اور خاص طور پر معیشت کو مستحکم کر سکتے ہیں. دیکھیے بحیثیت مسلمان ہمارے لیے سب سے بہترین نمونہ وہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ ہے. مکی زندگی ہے، پھر مدنی زندگی ہے. مکی زندگی میں تقاضے بھی جدا تھے اور آقا علیہ السلام کی سیرت مطہرہ کی آئینہ داری بھی اس کے مطابق ہے. مدینے میں ہجرت فرمانے کے بعد جو آپ نے آقا علیہ السلام نے جو پیرامیٹرز امت کو، انسانیت کو عطا فرمائے، اس میں سب سے پہلے کیا تھا؟ سب سے پہلے ایک چیز تھی قانون کی حکمرانی اور انصاف.
یعنی آپ ریاست مدینہ کے ماڈل کی بات کر رہے ہیں بنیادی طور پر؟ جی ریاست مدینہ کے ماڈل کی بات کر رہا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے عطا فرمایا کہ یہ دیکھیے جو مختلف کمیونٹیز رہتی ہیں ان تمام کے مابین ایک چارٹر کا ہونا ضروری ہے اور ہر ایک کی باؤنڈری کا تعین ہونا ضروری ہے. کمیونٹیز کو نکالا نہیں ہے, ہر ایک کے لیے دائرہ کار کا تعین فرمایا ہے اور اسی دائرہ کار میں رکھا ہے. پھر اس کے بعد معیشت ہے. معیشت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے ہمیں اپنی سیرت سے کیا عطا فرمایا؟ مواخات. مواخات کیا ہے؟ ایک طرف کمزور ہے اور ایک طرف طاقتور ہے. ایک طرف وہ ہے جس کے پاس کچھ وسائل ہیں, دوسری طرف وہ ہے جس کے پاس وسائل نہیں ہیں. بالکل ٹھیک. اب اس کو بیلنس کرنا ہے اور اس کو ہمواری کی طرف لے کر آنا ہے اور اس ناہمواری کو ختم کرنا ہے. اور وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سیرت مطہرہ کے فیض اور برکت سے ہمیں کر کے دکھایا. آج اگر ہم اس کو اپنائیں, کیا اقدامات کریں؟ سب سے پہلے تو آپ یہ کریں کہ اس ملک کے اندر یہ دیکھیں کہ جو لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں اور جو لوگ اس وقت پاکستان کے اندر وہاں کھڑے ہیں کہ جہاں دنیا کے طاقتور ترین ملکوں کے باشندوں کی بھی تجارت اور ان کے اپنے وسائل اتنے نہ ہوں شاید جتنے ہمارے ملک کے اندر ایسے لوگوں کے موجود ہیں. بالکل. اب سوال یہ ہے جس نے جائز طریقے سے حاصل کیا اس کا رائٹ ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کی چھان بین کی جائے اور دیکھا جائے کہ اس کو کہاں کٹ لگانا ہے. بالکل ٹھیک. تو جب آپ نے معیشت کو ہموار کرنا ہے تو یہ نہیں کریں گے کہ ہر بار غریبوں کے اوپر آپ ٹیکس بڑھاتے چلے جائیں جن کی پیئنگ کیپیسٹی اپروکسیمیٹلی 0 پہ چلی گئی ہے, نل ہو گئی ہے, ان کے اوپر آپ مزید بوجھ ڈالتے چلے جا رہے ہیں. اور جن کے پاس وسائل ہیں, خوشحالی ہے اور کچھ نہ کچھ پے کرنے کے لیے ہے, ان کو آپ ریلیف دیتے چلے جا رہے ہیں. تو جب ہم اپنی پریویلیج کلاس کو ریلیف پہ ریلیف دیں گے اور جو کمزور ترین لوگ ہیں معیشت کے اعتبار سے ان کو بوجھ تلے مزید دباتے چلے جائیں گے تو اس سے معیشت کبھی بھی مستحکم نہیں ہوگی. آپ نے ایک ہی چکی رکھی ہوئی ہے, اسی میں آپ سب کو پیس رہے ہیں, سبھی کو پیس رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اپنی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے اور اسے ٹریک پر لانے کے لیے سب سے پہلے تو یہ جو ڈیفرنس ہے نا اس کو منیمائز کرنا ہوگا اور اسے ہمواری کی طرف لانا ہوگا اور اس ناہمواری کو ختم کرنا ہوگا. پھر دوسری چیز جن اقدامات کی ضرورت ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ سے ہمیں یہ ملتی ہے کہ جو حکمران ہیں جن کے پاس منصب ہے ان کا طرز زندگی سادہ ہونا چاہیے. اگر ہم اس اعتبار سے دیکھیں کہ ہمارے کتنے وسائل کا استعمال ان لوگوں کی شاہانہ آسائشوں, سہولیات اور پروٹوکول پہ خرچ ہوتا ہے اور کتنا ویلفیئر کے اوپر خرچ ہوتا ہے یا خدمت خلق کے اوپر خرچ ہوتا ہے, ہمیں اس کی ریشو شاید شرمناک حد تک نیچے نظر آئے. لہٰذا ہمیں یہ کرنا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ سے اس نمونے کو اپنانا ہے کہ سادہ طرز زندگی اپنایا جائے اور وہاں سے اپنے جو اخراجات ہیں اس کو کٹ کر کے عام آدمی کی خوشحالی کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ سے جو ہمیں ایک اور چیز ملتی ہے زکوٰۃ کا نظام. اس زکوٰۃ کے نظام کو ہم نے پاکستان کے اندر اس کے اصل روح کے ساتھ کبھی نافذ کرنے کی کوشش نہیں. بڑی اہم بات ہے. ورنہ یہ کہ آپ دیکھیے یہی زکوٰۃ ہی وہ نظام ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے 2.5 سال یعنی کہاں گئے کہ ابھی ہمیں وقت نہیں ملا, ابھی ہمیں وقت نہیں ملا, ابھی ہمیں وقت نہیں ملا کہ ہم اس کو ٹھیک کرتے. 2.5 سال کے اندر وہاں زکوٰۃ دینے والے لے کے پھر رہے ہیں اور دینے والا کوئی نہیں ہے. یعنی وہاں پر انہوں نے غربت کو اس لیول پہ پہنچا کر ختم کر دیا. غربت رہتی دنیا تک ایک مثال ہے کہ جی کوئی یہ نہیں جسٹیفائی کر سکتا کہ جی میرے پاس وقت نہیں تھا, وقت نہیں تھا, ان کے پاس بھی نہیں تھا. لہٰذا میں اپنی بات کو اگر سمرائز کروں تو وسائل کی مساویانہ تقسیم ضروری ہے اور سادہ طرز زندگی اختیار کرنا ضروری ہے. مواخات کے نظام کو رائج کر کے اس کو تقویت دے کر اس سے معاشرے کی ناہمواری کو ختم کرنا ضروری ہے. اور جو پریویلیج کلاس ہے اس کے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان میں سے جس نے جائز اور حلال طریقے سے کمایا ہے وہ بھی آپ چھین لیں, نہیں, یہ اسلام اجازت نہیں دیتا. لیکن البتہ اس کو روکنا ضروری ہے. اور ہماری جو معیشت کی سب سے بڑی خرابی کی جڑ ہے وہ ہے کرپشن.
جس کی طرف پروفیسر صاحب نے بھی اشارہ کیا. اس بےایمانی اور کرپشن کا جب تک ہم خاتمہ نہیں کر لیتے اس وقت تک ہماری معیشت میں برکت. رشوت لیتے ہوئے پکڑا جا, رشوت دے کے چھوٹ جا. اچھا اب بات یہ پروفیسر صاحب آخر میں اب آئیے جو بڑی اہم ترین بات ہے اس وقت, ظاہر ہے آپ سبھی کا جو ہے وہ باہر جانا ہوتا ہے پاکستان سے. ایک زمانہ تھا پاکستانی پروڈکٹس جو ہیں وہ ہم تفاخر سے دیکھتے تھے اسٹورز کے اوپر نظر آتی تھی, مطلب پاکستان کا ٹیگ لگا ہوتا تھا. آج صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ہر طرف جو چائنا اور انڈیا جو ہے وہ چھایا ہوا ہے, ڈھاکہ مطلب بنگلہ دیش چھایا ہوا ہے. پاکستان کا کہیں کسی جگہ پہ کسی آپ کو جو ہے وہ اپنے اسٹور کے اوپر کوئی پروڈکٹ جو ہے نظر آ جاتا ہے. وجہ کیا ہے کہ ہم نے ظاہر ہے ہماری پریورٹی نہیں ہے, ہمارے اخراجات زیادہ ہیں, ہماری انکم جو ہے وہ محدود کر دی ہے ہم نے ملک کی. اور کوئی بھی گھر مطلب اگر گھر کا ماڈل لے لیں وہ چل ہی نہیں سکتا کہ اگر اخراجات زیادہ ہوں اور انکم کم, کچھ ایسے کہ آپ ملک چلا لیں گے. مطلب افسوس کا مقام آپ دیکھیں, میں ابھی مطلب یہ چیزیں جب میں دیکھتا ہوں تو حیران ہو جاتا ہوں کہ ہندوستان کی آئی ٹی انڈسٹری میں اس کا جو سافٹ ویئر, صرف سافٹ ویئر ایکسپورٹ جو ہے $193 بلین سے اوپر جا چکا ہے. 12% ان کا جو انکریمنٹ ہوا ہے پچھلے سال, اور پاکستان کا کمپیریٹیولی $1.93 بلین مینس 1%. کہاں پر کھڑے ہیں صاحب, کیسے ہم ری گرو کریں گے؟ بات یہ ہے کہ جب کوئی ایکشن لینے کا ٹائم ہوتا ہے نا, ہم تھوڑی دیر کر دیتا ہوں. یہ دیر جو ہم میں اکثر دیر سے آتا ہوں, 5 سے 10 سال ہم انڈیا سے پیچھے رہ گئے. جب وہ آئی ٹی کے اوپر فوکس کر رہے تھے, ہم اپنے اور تماشے لگائے ہوئے تھے ہم نے. بعد ایک دوسری چیز یہ ہے کہ ابھی انہوں نے بھی کہا کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں پہ زکوٰۃ اور صدقات دنیا میں سب سے زیادہ دیے جاتے ہیں, اور پاکستان ہی ایک ایسا ملک ہے جہاں دنیا میں سب سے کم ٹیکس دیا جاتا ہے. ایسا ہی ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ ہے دین اور دنیا کا تفریق ڈالنا. لوگ جب زکوٰۃ دیتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں, اور جس وقت ٹیکس دینے کے وہ کہتے ہیں دنیا جتنا مرضی مارو. کیا اچھا نقطہ آپ نے اٹھایا. آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ٹیکس ہے صرف آپ کا کام, آپ بہت اچھا یہ کام کر سکتے ہیں. آپ لوگوں کو یہ میسج دے دیں کہ یہ دین اور دنیا علیحدہ چیز نہیں, یہ ایک ہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. صرف وہ جو عبادات اور کچھ چیزیں جو ہمیں مسجد میں ادھر ادھر نظر آتی ہیں وہ 10% بھی نہیں ہیں. ایکچولی 90% وہ دین ہے جو دنیا میں ہم کرتے ہیں. ویری گڈ. جو معاملات ہیں جو آپس میں. اچھا, یعنی کروڑوں روپے جو آپ ٹیکس کاٹ رہے ہوتے ہیں, آپ یہ سمجھ رہے ہیں میں نے تو ہوشیاری دکھا دی اپنے وکیل کے تھرو. اچھا, اس میں بھائی دھوکہ دہی تو آپ کر رہے ہیں نا. دھوکہ دہی کر. اور یہ بتانا ضروری ہے کہ ٹیکس دینا بھی ویسے ہی ثواب کا کام ہے جیسے زکوٰۃ دینا. لیکن اگین وہی بات, کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ وجہ یہ ہے کہ وہ حکومتیں چونکہ ٹرسٹ وردی نہیں رہی کبھی بھی, بات یہ ہے لوگ ٹیکس دیتے ہوئے بھی ریلکٹنٹ ہو رہے ہوتے ہیں. بات یہ ہے کہ حکومت ٹرسٹ وردی نہیں رہی, اور شور سب سے زیادہ وہ مچاتے ہیں جو ٹیکس نہیں دے رہے. وہ کہتے ہیں ہمیں دیا کیا تم نے. بالکل صحیح. ہمیں تو چوکیدار اپنا رکھنا پڑتا ہے, بچے انگریز پرائیویٹ سکول میں داخل کرانے پڑتے, تو ہم کس کوئی سوشل سیکیورٹی نہیں. پہلے ٹیکس دو اور اس کے بعد یہ ڈیمانڈ کرو کہ ہمیں دیا کیا. یہ کہتے ہیں ہمیں دیا کیا اس لیے نہیں دیتے. اوکے. اور کون کہتا ہے؟ وہی دیتے ہیں, وہی کہتے ہیں جو کارخانے دار ہیں, بڑے بڑے امیر ہیں, جن پر ڈائریکٹ ٹیکس لگنا چاہیے. یہاں میں تھوڑا سا ایکسپلین آپ کو کر دوں کہ 2 قسم کے ٹیکسز ہیں, یہ عام عوام کو نہیں پتا. آپ کو تو ڈیفینیٹلی پتا ہوگا. ایک ہے ڈائریکٹ ٹیکس, ایک انڈائریکٹ ٹیکس. ڈائریکٹ ٹیکس یہ ہے کہ وہ میری انکم کے اوپر لگتا ہے, کارخانے دار کی انکم کے اوپر لگتا ہے, اور وہ انکم کے اوپر دینا تکلیف دہ نہیں ہوتا, جسے آپ انکم ٹیکس کہتے ہیں, جسے ہم انکم ٹیکس کہتے ہیں. اور ایک سیلز ٹیکس ہے. ایک انڈائریکٹ ٹیکس ہے کہ وہ جی آپ نے ٹوتھ پیسٹ خریدی, برش خریدا, صابن خریدا, وہ آپ کی کنزمپشن پہ لگتا ہے. اچھا, کنزمپشن, ایک صابن آپ نے یوز کیا اور ایک صابن آپ کے پی این نے یوز کیا, آپ 10 لاکھ روپے کما رہے ہیں, پی این جو ہے نا وہ 30,000 روپے کما رہا ہے, اور وہ اس سے بھی وہ ٹیکس دیا, اس کو بھی وہی انڈائریکٹ ٹیکس لگ رہا ہے, اور آپ کو بھی لگ رہا ہے. یہ ہے وہ رگڑا جو ہم دے رہے ہیں غریب کو, اور اس کے اوپر کسی کو سمجھ نہیں آتی. آسان ہے انڈائریکٹ ٹیکس لینا, جس کو یہ بڑھا دو, یہ بڑھا دو, یوں کر دو, پیٹرول پہ بڑھا دو. ظاہر ہے میں نے کموڈٹی تو لینی ہے نا, میں نے تو جانا. اچھا, اب آپ اگر انڈائریکٹ ٹیکس ختم کر کے ان سے جو ٹیکسیبل ہے, جو the people who have got to give the tax, ان سے آپ لینا شروع کریں, تو اس سے انڈائریکٹ ٹیکس ختم ہونے سے وہ مہنگائی ختم ہو جائے گی. اچھا سر, کم ٹو دا اینڈ. بات یہ ہے کہ میں اگر اس کو ریپ اپ کروں اس پوری گفتگو کو, کیونکہ اگین وہی بات ہے, یہ اتنا بڑا چیپٹر ہے اور اتنا بہت بڑی بات ہے, میرے پاس لکھی ہوئی, میں وہی بہت اس پہ تو بڑی دردمندی چاہیے اور بہت وقت چاہیے, بڑا ایمپل ٹائم چاہیے اس پہ بات کرنے کے لیے. میرے پاکستان کا, آپ کے پاکستان کا مسئلہ ہے,
لیکن اگین وہی بات ہے کہ ریپ اپ کرتے ہوئے کہ ڈو یو تھنک کہ مطلب یہ جو ایک وینٹیلیٹر پہ اس وقت معیشت ہماری جو ہے تڑپ رہی ہے, پھڑک رہی ہے, اس کو کچھ ہم کھڑا کر سکتے ہیں؟ کوئی ہے کر سکتے ہیں. کیسے؟ بالکل کر سکتے. کیسے؟ میں 2-3-4 جلدی بولتا ہوں, بہت ریپڈلی, وقت بالکل ختم ہو گیا. اچھا, ایک تو یہ جو فائلر اور نان فائلر کا جو تماشا لگایا ہوا ہم نے وہ ختم کرے. فائلر جو ہے وہ تو وہ دیتا ہے, جو نان فائلر ہے وہ اربوں روپے کی چیز خریدتا ہے, کروڑوں کی لیتا ہے, وہ تھوڑا سا ٹیکس. ایسا ہی ہے, بالکل ایسا. اس کو ختم کریں. there should be no non filer. بالکل ٹھیک ہے, اس میں کوئی بات نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہاں پہ ایک کول گیسیفیکیشن کی بات ہو رہی ہے, اور وہ ہمیں کرنی چاہیے. ہر کول ہمارے لیے 200 سال کے لیے اتنی گیس ہوگی, اس سے بجلی بھی پیدا ہوگی, اس سے آپ کے فرٹیلائزر کا را مٹیریل سب کچھ ہوگا. تفصیل میں زیادہ میں نہیں جا رہا. تو پریزنٹ ٹیکس پیئرز ہمارے تقریباً 8 لاکھ ہیں, اور 35 لاکھ ایسے ہیں جو آئیڈینٹیفائیڈ ہیں, نادرہ نے آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے ہیں, جن کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں, بڑی بڑی کوٹھیاں. ان کو ذرا قابو کریں, اور جب آپ قابو کرنے پہ آتے ہیں لوگوں تو کر لیتے ہیں. جب آپ قابو کرنے پہ آتے ہیں تو آپ کر لیتے ہیں. ریاست کی اتنی بڑی طاقت ہے, ان کو نہیں آپ قابو کر لیں. بہت شکریہ. کیا بات, سر وقت ختم. بہت شکریہ. قابو کرنا ہے وہاں قابو کرنا. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ. کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں احباب کا تشریف لائے. بھٹکے ہوئے کو راہ راست پر آنے کا آپ کو عمل بتلاتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سیدھے راستے سے بھٹک جائے تو سورت نازعات کی آیت نمبر 19 روزانہ 101 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اس شخص کو پلائیں, انشاءاللہ اسے ہدایت کا راستہ مل جائے گا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ جو شخص مخلوق خدا سے نیک سلوک کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرتا ہے, اور جو شخص لوگوں سے بدسلوکی کرتا ہے تو وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوتا ہے. روزنامہ 92 نیوز میں آج معیشت اور ریاستی ذمہ داری کے حوالے سے مضمون ضرور پڑھیے گا. ایکس پہ ہمیں فالو کر لیں, فیس بک پیج کو لائک کر کے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا, اور بیل آئیکن کو کلک کر لیجیے گا. آئیے ذرا اپنی روح سے تجدید عہد وفا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا, پاکستان کا, امت مسلمہ کا, خاص طور پہ غزہ کے رہنے والوں کے لیے اور یمنیوں کے لیے, اور جو مسلمان اس وقت غزہ کے رہنے والوں کے لیے دام درہ میں قدم سخن مدد کر رہے ہیں, ان سب کے لیے دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر. آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.